حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالہ کی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ مسلمانوں کی حکومت اس وقت بہت پھیل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا بوجھ بہت عدل، خوف خدا اور ایمانداری کے ساتھ سنبھالا۔ انہوں نے حکومت میں ایسے اصول قائم کیے جو آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے، جس کا نام سنتے ہی انصاف کی ایک روشن مثال آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت سنبھالنے والے۔ انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک عام عرب اللہ کے دین کی خاطر پوری سلطنت کو بدل دیتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن انصاف کے تقاضے پہلے سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں نئے لوگ، نئی ذمہ داریاں، نئے چیلنجز، اور ان سب کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز گونجتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ مسجد نبوی میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، لوگوں کا ہجوم، فضا میں خاموشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر عمر سیدھا راستہ چھوڑ دے تو تم کیا کرو گے؟ ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، ہم اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکراتے اور کہتے ہیں، الحمدللہ، ایسے مسلمان ابھی زندہ ہے جو عمر کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ یہی تھا ان کا انصاف، طاقت کے باوجود جواب قبول کرنا، اقتدار کے باوجود خود کو جواب دہ سمجھنا۔ رات کا وقت، مدینہ کی گلیاں چاندنی پیلی ہے اور ایک شخص خاموشی سے گشت کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام سپاہی نہیں، یہ خود خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک جھونپڑی کے قریب رک جاتے ہیں، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں، ایک عورت تکی ہوئی آواز میں بولتی ہے، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بہن، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ عورت روتے ہوئے کہتی ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں پانی چڑھا کر بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ وہ سو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے، فوراً بیت المال جاتے ہیں، ایک بوری اٹھاتے ہیں، اس میں آٹا، گھی اور گوشت رکھتے ہیں۔ غلام ساتھ آتا ہے تو کہتا ہے، امیر المؤمنین، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اور خود بوری کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ جھونپڑی تک پہنچ کر خود کھانا بناتے ہیں اور کہتے ہیں، جب تک یہ بچے مسکرا نہ دے عمر آرام نہیں کرے گا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اس حکومت کی تصویر ہے جہاں حاکم اور رعایا میں کوئی فرق نہیں تھا، جہاں انصاف محلوں تک نہیں، جھونپڑیوں تک جاتا تھا۔ ایک دن عدالت میں ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ لے کر آتا ہے۔ جج مقرر ہے، جج شریح، قاضی شریح اسلامی تاریخ کے مشہور اور عادل جج تھے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جج مقرر ہوئے تھے۔ جب کیس شروع ہوتا ہے، قاضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلاتا ہے اور برابر بٹھاتا ہے۔ مدعی کھڑا ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کرتا ہے۔ سب لوگ حیران ہیں کہ خلیفہ خاموشی سے سن رہا ہے۔ آخر میں قاضی فیصلہ دیتا ہے اور حق عام آدمی کے حق میں جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے اٹھتے ہیں، قاضی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے شریح، تم نے انصاف کیا ہے، اللہ تمہیں استقامت دے۔ یہ تھا وہ نظام جہاں قانون خلیفہ پر بھی لاگو ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا عدالتی نظام قائم کیا جیسے آج کی دنیا بھی عدل کی بنیاد کہتی ہے۔ ان کی دور میں قاضی، بیت المال، بازار کی نگرانی سب ایک منظم اصول پر چلنے لگے۔ بازار میں اگر کوئی چیز مہنگے بیچی جاتی تو عمر رضی اللہ عنہ خود جا کر قیمت چیک کرتے۔ ایک دن ایک گھر کے قریب سے گزرے تو بیٹی کو اس کی ماں کہہ رہی تھی، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، ماں، عمر کا دور ہے، عمر دیکھ رہا ہے۔ ماں بولی، عمر تو یا نہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے فوراً کہا، ماں، عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر گھر واپس آئے اور اپنے بیٹے سے کہا، اس لڑکی سے نکاح کر لو، ایمان والی ہے۔ یہ لڑکی بعد میں ان کی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی، وہ خلیفہ جو عمر ثانی کہلائے۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف کی ابتدائی جھلک۔ آگے آپ دیکھیں گے کس طرح انہوں نے بڑے حکمرانوں، سپہ سالاروں اور خود اپنے اہل خانہ تک قانون کے دائرے میں رکھا۔ انصاف کا وہ باب جو صدیوں بعد بھی انسانیت کو روشنی دیتا ہے۔
سبسکرائب.